کی جو پیاری بیوی ہے حضرت خدیجہ کبریٰ، ان کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیسے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے وصال کا دن ہے، 10 رمضان المبارک۔ سب سے پہلے اس مناسبت سے عالم اسلام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کا نکاح جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اس کا جو سبب جو بنا، نکاح تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، ٹھیک ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، محسن اسلام تھے، انہوں نے پڑھایا۔ اس کا جو سبب بنا، اصل میں جناب بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا مکہ مکرمہ کی بہت بڑی تاجر خاتون تھی، ٹھیک ہے، انتہائی مالدار خاتون تھی، اور ان کی مالیت کے حوالے سے روایات کے اندر یہ ملتا ہے کہ ہزاروں اونٹ ان کے تھے کہ جو یمن کی جانب جاتے تجارتی قافلہ لے کر، اور کبھی شام کی جانب جاتے، مصر جاتے، اور دوسرے علاقوں کی جانب طائف وغیرہ کی جانب بھی جاتے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک موقع پر حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کا مال تجارت لے کر شام کی جانب روانہ ہوتے ہیں اپنی جوانی کے ایام میں۔ تو اس دوران جناب خدیجہ نے رسول اکرم کی خدمت کے لیے اپنے ایک غلام جناب میسرہ، ان کا نام بھی ملتا ہے، ان کو آپ کے ساتھ روانہ فرمایا ہے۔ تو ظاہر ہے ہر سال جتنا پرافٹ ملتا تھا اس سے اس سال زیادہ ملا، اور زیادہ ملنے کی وجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور اسی طرح آپ کے وجود مبارک کی برکت یقیناً ہوگی، ٹھیک ہے، جس کی بنیاد پر۔ اور اس دوران عام طور پر انسانوں کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے نا کہ اگر آپ کسی شخصیت کو پہچاننا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ سفر پر جائیں، ٹھیک ہے، مسافرت پر جائیں، تو سفر کے دوران انسانوں کی پہچان اچھے انداز میں ہوتے۔ تو جناب میسرہ ان کے ساتھ موجود تھے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کو اچھی طرح پہچان لیا۔ جب واپس آئے یہاں پر تو جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے سامنے آپ کے اخلاقی کمالات، آپ کے اوصاف اور آپ کی تمام خوبیوں کا تذکرہ بھی کیا۔ مالی طور پر جو فوائد ہوئے وہ اپنی جگہ، تمام خوبیوں کا تذکرہ کیا۔ تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا جو خود ایک پاکیزہ خاتون تھی، آپ کا لقب اس زمانے جاہلیت میں طاہرہ تھا، آپ کو طاہرہ کہا جاتا تھا، عالمہ کہا جاتا تھا، اور اسی طرح ملکۃ العرب آپ کو کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ بھی ظاہر ہے اسی انتظار میں تھے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے ایک ایسی نعمت اور ایک ایسا موقع آپ کو میسر آئے کہ ایک پاکیزہ ہستی کے ساتھ اگر آپ کا رشتہ اگر ہو جائے۔ تو جب یہ تعلق آپ کے سامنے آیا تو جناب بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی جانب سے باقاعدہ اس نکاح کی آفر جو ہے وہ چلی جاتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اور پھر حضرت رسول اکرم اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مشورہ فرمانے کے بعد جو ہے اس یہ نکاح جو ہے وہ انجام پاتا ہے، اور یہ ایک ایسا بابرکت جوڑا ثابت ہو جاتا ہے کہ جس سے اللہ رب العزت نے اپنے آخری حبیب کو اولاد عطا فرمائی، اور آپ کی اولاد جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی بچی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے آگے بڑھی۔ آج پوری دنیا کے اندر جو سادات ہیں وہ جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نسل سے اور پوری کائنات کے اندر، پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی۔ تو جناب خدیجہ کبریٰ وہ خاتون تھی کہ جب آپ کی زوجیت میں آ گئیں تو جب تک جناب خدیجہ آپ کی زوجیت میں تھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور اس کے بعد بھی جب آپ کی رحلت بھی جب ہو گئی ہے نا تو رحلت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جناب خدیجہ کا تذکرہ فرماتے تھے، بار بار آپ کو یاد فرماتے تھے، اس حد تک آپ کو یاد فرماتے تھے۔ ایک روایت ملتی ہے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے جناب خدیجہ کے اوپر جتنا رشک ہوا کسی اور خاتون کے اوپر رشک نہیں ہوا، اور اس کا سبب وہ خود ارشاد فرماتی ہیں کہ وہ اس لیے کہ آپ بار بار جناب خدیجہ کا تذکرہ فرماتے تھے، اور اسی طرح جب کوئی جانور ذبح ہوتا، گوشت وغیرہ تقسیم ہوتا تو حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ کی جو سہیلیاں تھیں ان کو بھی باقاعدہ بیچتی تھیں۔ تو اس طرح بار بار تو میں نے ایک دن پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں ان کا بار بار تذکرہ فرماتے ہیں؟ وہ بزرگ تھیں، بوڑھی خاتون تھیں، جبکہ اللہ رب العزت نے آپ کو جوان خاتون عطا فرمائی ہے، بہتر عطا فرمائی۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے 3 ایسے فضائل اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمائے جو جناب خدیجہ کبریٰ کے مناقب اور کمالات اور آپ کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جناب بی بی خدیجہ کبریٰ نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، میری تکذیب کر رہے تھے، اور جناب خدیجہ کبریٰ نے اپنے مال کے ذریعے اس وقت میری مدد کی جب لوگ مجھے محروم چھوڑ رہے تھے۔ اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا
کہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ وہ میری زوجہ تھیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی. کیا بات. تو یہ آپ کے فضائل ہیں، سبحان مراقب اللہ. ہیں، اور آپ کی رحلت، اور آپ کی رحلت کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سال کو، اور حضرت ابو طالب کی رحلت بھی اس کے 3 دن کے بعد ہو گئی تھی، تو پورے سال کو عام الحزن کے طور پر منایا. غم کا. پورا سال جو ہے آپ نے غم منایا، یعنی اتنا آپ کو دکھ ہوا جناب خدیجۃ الکبریٰ کی رحلت کا اور حضرت ابو طالب کی رحلت کا. کیا بات. اچھا ویسے